بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پروگرام میں ہمارے دو موضوعات ہوں گے. پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے، جہاں پروفیسر عبدالغنی بھٹ کو جو ہے وہ اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایس آئی اے نے، ان کی جو غنڈہ ایجنسی ہے ایس آئی اے، اس نے پروفیسر عبدالغنی بھٹ کو 9 گھنٹے سے زائد انٹیروگیشن ان کی ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ کسی طریقے سے پروفیسر عبدالغنی بھٹ یہ مان جائیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ بابو سنگھ سے ہے. ان کا تعلق، جیسے کہ دلباغ سنگھ ان پہ الزامات لگاتا آ رہا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے ٹیرر فائنینسنگ سے ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ پہلی دفعہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ ایس آئی اے اس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے. ایس آئی اے اس وقت جو ہے بزرگ جو رہنما ہیں ان کے اوپر کس قسم کا دباؤ برقرار رکھ رہا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. اسی پہلے موضوع کے اندر ہم جب آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسا یہ نہیں مضموم کارروائی کرتے ہوئے جماعت اسلامی کی کروڑوں نہیں اربوں روپے کی جو ملکیتی اراضی تھی اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور بغیر کسی کورٹ کے آرڈرز کے ایس آئی اے نے ان پراپرٹیز کو کنفسکیٹ کر دیا ہے. اسی طریقے سے ہم آگے پھر جا کر دیکھیں گے کہ 55 سالہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مسنگ ہے. یہ بھی کشمیر میں کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو گمنام قبریں ہیں وہ برآمد ہوتی رہی ہیں. اس پر بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں جب ہم جائیں گے تو ہم بات کریں گے گجرات الیکشنز 2022 کے حوالے سے جو دسمبر میں ہونے جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے 2022 کے اندر رہتے ہوئے 2002 کو یاد کیا گیا ہے. 2002 میں جو مظلوم تھے ان کے حوالے سے امت شاہ جو وزیر داخلہ ہے، جو بی جے پی کا بڑا گنڈا ہے، اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 2002 والوں کو ہم نے سبق سکھایا ہے. کس قسم کا سبق سکھایا گیا ہے، بالکل یہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ان لوگوں کی حالت زار آج تک ہے 2002 سے لے کر آج تک. وہ بتائیں گے کہ جو سروائیورز تھے، باقی تو انہوں نے مار دیے، لیکن جو سروائیورز تھے ان کے حالات کیا ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے. پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے مہمانوں سے تعارف. بڑا زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں. جناب آج ہمیں کیا ہے اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب نے، آپ سینئر حریت رہنما ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. ضمیر اوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایکسپرٹ ہیں کشمیر اور انڈیا کے حوالے سے، ان کی فالٹ لائنز کے حوالے سے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. جناب پہلے موضوع کی جناب جانب بڑھتے ہیں. ذرا آپ کو بتاتے ہیں پروفیسر عبدالغنی بٹ جن کے نظریات کیا ہیں، جن کا قصور کیا ہے، ان کو ایس آئی اے نے کیوں بلایا، یہ آپ کو دکھاتے ہیں. We have to have a strategy in any case and under any circumstance. Whether you operate as an individual or as a group, you have to have a strategy. Without a strategy, you probably will be choosing to walk without legs. That Kashmir has got linked to the future of South Asia as a whole. شرکت ہوئی، لیکن انتخاب میں اتنی شدید دھاندلیاں کی گئیں کہ کشمیر کے نوجوان نے محسوس کیا یہاں جمہوری جدوجہد کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا ہے، یہاں پرامن جدوجہد کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا ہے، یہاں حد ہے کہ ہندوستانی آئینی جدوجہد کو بھی آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا ہے. نتیجے کے طور پہ جیسے آپ کہتے ہیں when you deny people the right to be heard، جب آپ لوگوں کو آپ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کا جملہ جو ہے اس کو ایک جائز رد عمل کرنا چاہیے، بالکل قطعی طور پہ جائز، ہر اعتبار سے جائز. اور وہ انگریزی میں جیسے کہتے even a worm turns if and when trodden upon. جب آپ کیڑے پر آپ کا پاؤں پڑتا ہے تو وہ بھی مڑ کے دیکھتا ہے. اب جب آدمی کو، شعور والے آدمی کو، ضمیر والے آدمی کو، غیرت والے آدمی کو، جدوجہد کرنے والے آدمی کو، جوانوں کی قربانیاں پیش کرنے والے لوگوں کو آپ یہ حق بھی چھین لیتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مسئلہ جدوجہد کا آغاز ہو گیا. جی جناب ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب، میں آپ کو اس میں شامل کر لیتا ہوں. پروفیسر عبدالغنی بٹ، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بابو سنگھ نامی ایک کانگریس کا ایکس ایم پی ہے، اس کے ساتھ انہوں نے ساز باز کر کے ٹیرر فائنینسنگ کی ہے. ایک 86 سالہ بزرگ جو ہے ان کے اوپر اس طرح کے الزامات اور ان کو انٹیروگیٹ کرنا ایس آئی اے کی جانب سے، ہاؤ یو سی دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں لیٹس بی ویری آنیسٹ، انڈیا کی طرف سے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سید علی گیلانی شہید 92 سالہ بزرگ تھے لیکن ہاؤس اریسٹ تھے. ہم یہ بھی جانتے ہیں ابھی پچھلے ہی دنوں مولانا عباس انصاری جن کی وفات ہوئی، اور اس طرح سے جتنے بھی بزرگان ہمارے رہے ہیں، اشرف خان سہرائی صاحب رہے ہیں، یہ تمام کے تمام تقریباً شہداء یا ہمارے جتنے بھی ابھی زندہ ہیں وہ ہاؤس اریسٹ ہی رہے ہیں یا جیلوں کے اندر رہے ہیں. تو انڈیا نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ جو ہماری بیک بون ہے، یہ بیک بون ہی ہے. یہ پروفیسر عبدالغنی بٹ ہوں، سید علی گیلانی شہید ہوں، اشرف خان سہرائی ہوں، یا ایون شبیر شاہ صاحب بھی ہوں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس تحریک کو اس وقت اٹھایا تھا جس وقت ہمارے پاس کوئی ویژن، کوئی ہمارے پاس ڈیسٹینیشن نہیں تھی. ان کی وجہ سے ہمارا ویژن کلیئر ہے. میں یہ بھی بتاتا چلوں ایک فیملی ایلیمنٹ میں کہ میرے والد صاحب کے ٹیچر رہے ہیں، پروفیسر رہے ہیں. یہ جو ویژن دینا ہے نا نوجوان نسل کو تاکہ وہ کیری آؤٹ کر سکے اس تحریک کو اگلے فیوچر کے اندر، دس از واٹ ایکس دا موسٹ. آکیوپیشن کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ آپ کی اگلی نوجوان نسل اس چیز کا ادراک رکھتی ہو کہ بھئی یہ آکیوپیشن ہے، یہ آپریشن ہے، یہ اصل یہاں پہ ان کا رول نہیں ہے، دے ڈونٹ بلانگ ہیئر. یہ ادراک ہمیں پروفیسر عبدالغنی بٹ اور ان جیسے ہمارے جتنے سینئر حریت رہنما تھے ان لوگوں ہی کی ایسا وجہ یہ سے پہ آ جائیں. دیکھیے ایسا یہ بھی ہمیں ایک اندازہ ہے. جہاں NIA نے وہاں پہ ایک ہیوک کریٹ کیا تھا، NIA نے وہاں پہ جو ہمارے حریت لیڈران ہیں، جو ہماری خواتین بھی ہیں، ان کو مقبوضہ جموں و کشمیر سے دہلی کی طرف اور آؤٹ سائڈ جو ہے کشمیر ان کو ٹرانسپورٹ کیا تھا. بالکل اسی طرح SIA کا بھی یہی ورژن ہے. SIA نے جہاں ایک طرف جرنلسٹ کو، جہاں ایک طرف حریت لیڈران کو، جہاں ایک طرف سٹوڈنٹس کو، وہ سٹوڈنٹس جو صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جاتے تھے اور واپس آتے تھے، ان کو ریپیٹڈ کوشچننگ کا نشانہ بنایا، ان کے گھر والوں کو اس چیز کا نشانہ بنایا. اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کی جو پراپرٹیز ہیں جس کے اوپر آپ آگے بات کریں گے اس کو بھی ضبط کیا گیا. تو یہ انتہائی ضروری سمجھنے کی بات ہے کہ دیز آر انڈین ٹیکٹکس سم ہاؤ ٹو کرب دی انڈین ٹیکٹکس. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا. ضمیر اوان صاحب، پالیٹکس، بی جے پی ہر جگہ پالیٹکس ہے، چاہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے گجرات کے حوالے سے. مقبوضہ کشمیر میں اپنے اوپوننٹس کو دبانے کے لیے، ایک تیر سے دو شکار کرنے کے لیے انہوں نے ایک جگہ پہ کانگریس کے MP کو پکڑا، دوسری جگہ پہ وہ پروفیسر عبدالغنی بٹ کے اوپر جو ہے وہ دباؤ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ سارے کچھ ڈھونگ انتخابات کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یور ٹیک سر. میرا خیال میں پرائم منسٹر مودی کی پارٹی جو ہے اس وقت ایکسپوز ہو چکی ہے. وہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں اور ہر طریقے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، ایک طرف کانگریس پارٹی کو بدنام کیا جا رہا ہے. اور اس بات کا خیال رکھے بغیر کہ بٹ صاحب کی کتنی عمر ہے، کیا ان کی صحت ہے، ان پہ جو تشدد کیا گیا ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور دنیا اس بات سے واقف ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجاہد گیلانی صاحب، ہم اگر بات کر لیں جماعت اسلامی کے حوالے سے SIA کا جو کردار ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے کس طرح سے انہوں نے کیا، جماعت اسلامی کے لیے کوئی کورٹ سے آرڈرز نہیں آئے. ایک ایجنسی ہے، اس کو امپیونٹی حاصل ہے، جب اٹھتی ہے جس کو اٹھتی ہے پکڑ لیتی ہے، جس کی پراپرٹیز اٹھتی ہے کنفسکیٹ کر لیتی ہے. کوئی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز، کوئی ہیومن رائٹ کے سٹینڈرڈز کے اوپر یہ ادارہ کام کر رہا ہے؟ دیکھیں دس از اے کلیئر وائلیشن. یہ ہم جانتے ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، ہیومن رائٹس واچ ہو، ایسی کئی رپورٹس نکلی ہیں جو وہاں پہ لالیس لا جو ہے PSA کے حوالے سے، ڈریکونین لاز کے حوالے سے آلریڈی کئی رپورٹس میں بات ہو چکی ہے. لیکن انڈیا نے جو ہے امپلیمنٹیشن اس کو پریکٹیکل دی ہے. پہلے NIA کی طرف پریکٹیکل امپلیمنٹیشن تھی. PSA اور UAPA جو ہے وہ کوئی بھی بندہ ذرا سی ادھر سے ادھر بات ہو واٹس ایپ اسٹیٹس لگ جائے. اسی طرح جو ہے SIA جو ہے اس کے اوپر بھی یہی چیز رہی ہے. پریکٹیکل امپلیکیشن ہے. SIA نے جو ہے وہاں ٹریڈرز کے اوپر، ٹریڈر یونینز کے اوپر، ان کے اوپر کیسز بنائے، ان کا جتنا مال تجارت تھا اس کو ڈسٹرائے بھی کیا. اس کے ساتھ ساتھ جرنلسٹ جو ہیں ان کے اوپر UAPA اور PSA کے حوالے سے SIA نے ان کو کوشچننگ کے لیے ایون آپ لوکل بلا سکتے، لوکل تھانے میں بلا لیتے، نہیں آپ ان کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ دلی بھی ٹریول کریں اور دلی میں کوشچننگ کرنے کے لیے ان کو 4-4 8-8 گھنٹے کوشچننگ کے بعد کہتے ہیں آپ اگلے دن دوبارہ لے آئیں، یا اگلے دن نہیں، آپ 2 دن بعد آپ نے دوبارہ کوشچننگ ہوگی. یہ جو ایک ٹیکٹکس ہے نا سائیکولوجیکل آپریشن کے، اب اس نے 2 دن وہاں دلی میں اگر ٹھہرنا ہے تو اس کو کسی ہوٹل میں جگہ نہیں ملے گی کیونکہ یہ کشمیری ہے. بالکل ٹھیک ہے. بیفور کہ میں آگے بڑھوں، ہمیں ایک اور بڑی زبردست گیسٹ میں جوائن کیا ہے تھرو اسکائپ. جی ڈاکٹر سلما صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، نامور تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کو بلانے کا. جی چلیں آپ سے ہی شروع کر لیتے ہیں. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں
मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इस है वो वहाँ पे मिसिंग पर्सन्स का मामला एक मरतबा फिर सर उठा रहा है। माजी में हमने देखा कि मिसिंग पर्सन का मामला इतना तूर पकड़ता गया कि हमने देखी कि हज़ारों की तादाद में जो है वो गुमनाम कब्रें जो है वो बरामद हुई, और उसी की पादाश में फिर जो है वो मुख्तलिफ जो जय्यत ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक लोग थे, जिसमें खुर्रम परवेज़ हैं, उन जैसे लोगों को भी पाबंदी सलाह से आज होना पड़ा। हाउ यू सी दिस, एक मरतबा फिर मिसिंग पर्सन का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है? देखिए जी, बात बड़ी आसान है। इंडिया को पूछने वाला कोई भी नहीं है और इंडिया किसी की सुनता भी नहीं है। तो जब आपके पास एक मुकम्मल ब्लैंक चेक हो कि आप अपनी मर्जी से जो करना चाहें आप करें, आप बंदों को काटें, आप उनको मारें, आप उनको गायब करें, आप औरतों को बेहुरमत करें, उनकी, जैसे हमारे साथी स्पीकर फरमा रहे थे, उनका ट्रेड एंड कॉमर्स जरिए माश को हिट करें, तो कोई भी आपको सवाल नहीं करेगा, क्योंकि आप उनके लिए दुनिया के लिए किसी और वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है एंड द वर्ल्ड इज़ विलिंग टू ओवरलुक ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो उनके पास एक ये ब्लैंकेट मिला हुआ है उनको, अब उसके अंदर जो इम्प्यूनिटी है वो दिखा रहे हैं। और पहले तो ये होता था कि जी लोग बेचारे परेशान रहते थे कि हमारे लव्ड वंस कहाँ गए, खासतौर पे जो यंगर जनरेशन है, 18 से लेके 30 साल तक की उम्र के जो जवान हैं, उनकी गुमशुदगी, और वो, और उसके अलावा भी उनसे बड़ी उम्र के लोग भी बेचारे इनकी इस बर्बरियत का शिकार रहे हैं इंडिया के। तो पहले ख़वातीन को थोड़ी सी उम्मीद होती थी कि शायद हमारा बेटा वापस आ जाए, भाई वापस आ जाए, पर अब तो वो खुले द्वारे जो है, जो हरकत करना चाहते हैं वो करते हैं। सही है। मुझे यहाँ पे वो- ज़मीर अवान साहब को शामिल करना है। ज़मीर अवान, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहाँ पे है? मिसिंग पर्सन्स, कत्लेआम, प्रॉपर्टीज कन्फिस्केशन, इस वक्त दुनिया जो है वो जियो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार है, और इंडिया की जो बड़ी मार्केट है और एंटी चाइना जो पॉलिसीज़ है उसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत सी इंडिया की हरकत पे आंखें बंद की हुई हैं या ब्लैंक छुट्टी दी हुई है, और हिंदुस्तान की हुकूमत इस बात को समझती है और वो हर हद पार कर चुकी है इंसानी हकूक़ की पामाली में। ड्रैकोनियन लॉ का नफाज है, अनलिमिटेड पावर्स हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, और इंतहाई जुल्म बर्बरियत का वहाँ पे प्रचार हो रहा है। ठीक है जी। प्रोग्राम के दूसरे मौजू की जानब हमें बढ़ना है और बात करेंगे इंडिया के हवाले से। ना सिर्फ ये जुल्म सितम जो है कश्मीर, मकबूजा कश्मीर तक महदूद है, अब ये जुल्म बर्बरियत जो है वो बुचर ऑफ गुजरात का टाइटल पाने वाले नरेंद्र मोदी ने 2002 में जो ढाए, और उसका बुनियादी तौर पे एक ही मकसद था, और वो मकसद था कि किसी तरीके से पॉलिटिकल माइलेज जो है वो हासिल की जाए। और ये भी कहा जाता है कि जो उस वक़्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस वक़्त जो हेड कर रहे थे बीजेपी को, और उन्होंने एक मौके के ऊपर 2002 के फसादात के बाद नरेंद्र मोदी को पार्टी से निकालने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन LK अडवाणी जो बाद में मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे, उन्होंने उस वक्त उन्हें रोका, लेकिन बाद में वो फिर रोते रहे कि मैंने ये क्या फ़ैसला करवा दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमित शाह ने क्या कहा। 2002 में एक बार नरेंद्रभाई वच्चे डपलू करवानो ट्राय करो, एवो पाठ भणायो कि 2002 પછી 22 से हजी कोई डोकू ऊंचू नहीं करतू भाई। मैं इस इलाके के MP से कहना चाहूंगा, भारत के होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस की 3 साल की बेटी को उसकी मां के सामने कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे, ये सबक आपने सिखाया। जो सबक आपने अमित शाह ने सिखाया कि बिल्किस की मां को रेप करके कत्ल करने वालों को छोड़ दिया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। जी जनाब, ये सबक सिखाया गया है। अब जिनको सबक सिखाया गया है वो आज इतने अरसे गुजरने के बावजूद किस हालत में हैं, आपको ये भी दिखाते हैं। वहाँ से देखा कि सब आ रहे हैं, धारिये लेके, लकड़ियाँ लेके, घर आके चिल्लाए कि बहुत से लोग आ रहे हैं, भागो भागो, बहुत से लोग आ रहे हैं।
سب کے مکان وکان سب پورے جلا دیے گئے تھے، لیکن سب کا کسی کا ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ حال تھا اس مکانوں کا. مطلب پورے مکانوں کو سلنڈر سے پورا جلایا گیا تھا، سب کے مکانوں. ایسے کیسے بول سکتے ہیں؟ جو زخم دیے آج تک ہمارے ہرے ہیں. یعنی کسی کے پاس اپنے کو جانا ہو تو پھٹ لے کے اپنے کو یوں نہیں بولتے تھے کہ تم ہم کو پیسہ دو. جی ڈاکٹر سلمہ صاحبہ، آپ کو اس میں شامل گفتگو کر لیتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ کیا پبلکلی وزیر داخلہ امت شاہ نے یہ مان کر کے سبق سکھایا ہے، تسلیم نہیں کر لیا کہ انہوں نے 2002 میں جو جینوسائیڈ کیا تھا کہ وہ اس کے مجرم ہیں اور جو عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں وہ سارے غلط ہیں؟ یور ٹیک. جی دیکھیں، بالکل وہ مانے نہ مانے، عدالتیں بھی ان کی ہیں، پکڑنے والے بھی ان کے ہیں، جرم کرنے والے بھی ان کے ہیں، اور بربریت کے جو نئے رقم قائم کر رہے ہیں وہ بھی یہی سب لوگ ہیں. وہاں کی عدالتیں کشمیر کے حوالے سے تو بالکل ہی، یا مسلمانوں کے حوالے سے خاص طور پہ بالکل ہی بائسڈ ہیں. ان کا تو ریٹ چلتی ہی نہیں ہے، اور جو مودی سرکار اب چاہتی ہے یہ وہ چل رہا ہے. یعنی اگر ہم اس کی مماثلت کریں جرمنی کے ان دنوں میں جب یہودیوں کے خلاف نازی جرمنز جو تھے ایکشن لے رہے تھے، تو یہ سارے کے سارے ادارے فلرش کر رہے تھے اور ان اداروں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو چاہے وہ غلط فیصلہ دیں کہ صحیح فیصلہ دیں، یہ لوگ تو ڈنکے کے چوٹ پہ سینہ پیٹ کے اور سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور یہ جو خواتین کی بے رحمتی ہے، یہ تو اس کو سینے پہ میڈل کی طرح سجا کے پھرتے ہیں. تو بےحیاتی کی بہت زیادہ انتہا گزرتی چلی جا رہی ہے، خاص طور پہ جب کشمیر کا معاملہ ہے. پر دیکھیں اس میں ہم ظالم کو اس لیے، ظالم تو وہ ہے ہی صحیح، پر اس کے ظلم کی انتہا اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کہ کوئی بھی، چاہے وہ مسلم کنٹریز ہی کیوں نہ ہوں، انہوں نے کنڈمنیشن نہیں کی. صرف ایک آدھ دفعہ یو اے سے ہلکی پھلکی سی کنڈمنیشن آئی تھی، اور وہ بھی ان کی ایک عرب جو رائل پرنسس تھی انہوں نے کنڈمنیشن کی تھی، اور سعودی عرب کی طرف سے بہت ہلکے الفاظ میں مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی تھی. اس کے علاوہ کسی نے آج تک ان کی پکڑ نہیں کی. یہ تو نہیں ہے کہ دنیا کو دکھائی نہیں دے رہا یا فورن کورسپونڈنٹس انڈیا میں نہیں ہے، بٹ دنیا کا سٹینڈرڈ اپنی طرح کا ہے. تو یہ جب تک ہوتا رہے گا، خدا نہ خواستہ اس طرح کی بلقیس بی بی ٹائپ کی اور ان کی بیٹیوں کی طرح کی بہت ساری بچیاں، بہت ساری خواتین، مائیں، بیٹیاں، بہنیں جو ہیں وہ ان کی عطاب کا شکار ہوتے رہیں گے. تو یہ ایک قصہ ہے. اور ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی ضمیر وان صاحب، میں اس میں آپ کو شامل کر لیتا ہوں. سبق سکھانا، کیا کوئی اسٹیٹ اپنے سٹیزنز کو ایسے سبق سکھاتی ہے؟ 2002 میں جب نریندر مودی صاحب گجرات کے چیف منسٹر تھے، انہوں نے جو ظلم بربریت کی داستان ختم کی، اس کے بدلے میں پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ فاسسٹ انسان ہے، اور اس کا امریکی حکومت نے ویزا دینے سے انکار کر دیا. بہت سے یورپین ممالک نے بھی نریندر مودی کو اپنے ملکوں میں آنے سے منع کیا. تو یہ دنیا میں ان کی بہت بڑی بدنامی ہوئی تھی، لوگوں کو پتہ چل گیا تھا. ان کی اپنی عدالتیں یا ادارے جو مرضی بیانیاں پیش کرتے رہے، لیکن دنیا کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ یہ انسان نہیں، بھیڑیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، دنیا کو ایگزیکٹلی پتہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا 100 ممبر بنا دیں، اور دوسری طرف ایک جو مجرم تھا اس کی بیٹی کو ٹکٹ بھی دے دیا گیا. یہ جو تقاضے ہیں اور جو ریالٹیز ہیں، یہ کیا بتاتی ہیں؟ دیکھیں، یہ حقیقت ہے، ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ایک کشمیرائزیشن آف انڈیا یا انڈینائزیشن والی جو بات ہوتی ہے، ہم آر ایس ایس کو پھیلتا اور پھلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ اس وقت وہاں پہ صاحب اقتدار ہیں. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، دس مائنڈ سیٹ از نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اگر ایک انتہائی فاشسٹ، ایک ایکسٹریمسٹ رجیم کو صاحب اقتدار بنا رہے ہیں، تو پھر نیچے آپ کی پاپولیشن وہی ہے جو وہ اس کو ووٹ دے بھی رہی ہے. یعنی کہ وہاں کی جو شاید آپ ڈومیننٹ پاپولیشن کہہ دیں، وہ اس چیز پہ اٹریکٹ ہوتی ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہاں وہاں پہ ایک بلقیس بانو کیوں ہیں، وہاں کئی بلقیس بانو ہونی چاہیے. اور یہ کہ کئی بلقیس بانو ہونی چاہیے، اس کو امت شاہ کی یہ سٹیٹمنٹ مزید انڈورس کرتی ہے کہ ہم نے اس وقت اگر سبق سکھایا تھا تو ہم مزید یہ سبق سکھا سکتے ہیں اس مسلم پاپولیشن کو کہ یا تو یہ ہندو بن جائیں گے یا یہ ہندوستان چھوڑ دیں گے.
جی کوئی گھر واپسی ہو جائے گی یا پھر یہ پاکستان چلے جائیں گے. عدالتی نظام، کیونکہ سارے پروسیس کے اندر سب سے بڑا جو سوالیہ نشان ہے ہندوستان کے عدالتی نظام پہ ہے. کس قدر مخدوش حالات ہیں عدالتی نظام کے when it comes to Muslims of India. انفیکٹ ایسا ہے کہ ہندوستان کسی زمانے میں سیکولر اور ڈیموکریٹک کنٹری کے طور پہ سامنے ابھرا تھا، لیکن جب سے نریندر مودی کی گورنمنٹ آئی ہے تو یہ ایک فاشسٹ اور انتہا پسند حکومت ہے. اور ظاہر بات ہے انہوں نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. عدالتی نظام دیکھ لیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دیکھ لیں، ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں، دنیا کے ہر شعبے میں ان کے ایکسٹریمسٹ جو ہیں RSS کے گنڈے جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے ہیں. اور وہ ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہوا انہوں نے اور مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے. ٹھیک. کشمیر کا قضیہ، وہاں پہ فریڈم آف پریس نہیں ہے، لوگ دنیا کو نہیں دکھا سکتے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ایک بلقیس بانو کا کیس ایک ٹیسٹ کیس نہیں ہونا چاہیے دنیا میں کہ اس وقت جو ہندوستان کی فاشسٹ حکومت ہے اگر وہ انڈیا کے اندر یہ کچھ کر رہی ہے تو مقبوضہ کشمیر میں کیا کچھ ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے؟ جی بالکل یہ بات درست ہے، اور یہ سب سے اہم ترین بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مقتدر حلقے پراسپرس ورلڈ کی طرف یہ ڈیمانڈ کہ انٹرنیشنل جو جرنلسٹ ہیں، انٹرنیشنل جیوری ہے، اس کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی طرف جا کے ان تمام چیز کو ریکارڈ پہ لا سکے. لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان نے اس تمام چیز سے انکار کیا ہوا ہے، ریجیکٹ کیا ہوا ہے کہ وہاں کسی قسم کا انٹرنیشنل جرنلسٹ بھی جو ہے وہاں پہ نہ پایا جائے. وہاں پہ تو لوکل صحافت کو کرب کیا جا چکا ہے. لیکن بدقسمتی یہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مقبوضہ کشمیر سے باہر بھی ہیں تب بھی یہ کیسز، ایون سنگل آؤٹ کیسز بھی جو ہمارے پاس پہنچتے چلے جاتے ہیں، ہم نے جس طرح پھر الٹیمیٹلی نربھیا کا نام جو لیا جاتا ہے دہلی میں، اور پھر مقبوضہ کشمیر میں اس طرح کئی نربھیائیں ہیں، تو یہ تمام کیسز ڈاکیومنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ورلڈ کو پہنچنے چاہیے تاکہ سم ہاؤ سم ویئر کہیں نہ کہیں پہ یہ ضرور جوں رینگے گی کہ اگر انٹرنیشنلی انڈیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پروجیکٹ ہو رہا ہے تو مقبوضہ کشمیر میں کیا کچھ نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، میں لاسٹلی آپ کی طرف آتا ہوں. جی یہ فرمائیے گا، اس وقت سوال بہت زیادہ پوچھے جا رہے ہیں. ایک سوال ہندوستانی معاشرے سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ ایک خاتون جس کی 3 سالہ بیٹی کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا بہیمانہ طریقے سے، اس کی ماں کو ریپ کیا گیا، اس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے مجرمان کھلے پھر رہے ہیں. نہ صرف کھلے پھر رہے ہیں بلکہ ان کی اولادیں بی جے پی کی ٹکٹ حاصل کرتی ہیں گجرات کے اندر. کیا ان کی جو سوسائٹی ہے اس حد تک گراوٹ کا شکار ہو گئی ہے کہ انہیں تمیز کرنا مشکل ہوگی یا پس چکی ہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. اگر آپ کسی ایک سوسائٹی میں بڑے طریقے سے ٹائم کے ساتھ ڈالتے جائیں گے ایک ہیٹریٹ کا ایلیمنٹ اور اس ورسز دیم کی تفریق ڈال دیں گے تو اس سوسائٹی میں آہستہ آہستہ ان کے احساس کیے بغیر ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے گی. اور مسلمانوں کو اور کشمیریوں کو خاص طور پہ یہ بنا کے دکھایا گیا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، حالانکہ ان کو کشمیر چاہیے، وہاں کے لوگ نہیں چاہیے. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ 1930 سے یہ کہانی چل رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے سے چل رہی ہے. سو ایک جو سول سوسائٹی جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ سیکولر سول سوسائٹی تھی، بہت پڑھی لکھی انڈیا کی سول سوسائٹی ہے، بڑی وائبرنٹ سول سوسائٹی ہے، آہستہ آہستہ وہ سب کے سب جو ہیں سرخ رنگ میں رنگے چلے جا رہے ہیں، یا پھر جو ان کا ہے بی جے پی کا کلر، اس میں یہ رنگے چلے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو خوف بھی ہے، کیونکہ جو بھی ان کے حق میں یا مسلمانوں کے حق کے لیے یا پھر ان کی زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو سزا ملتی ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کوئی اور نقشہ دکھا دیں جو کہ دنیا میں پہچانا جا رہا ہے، جس میں کشمیر مقبوضہ کے طور پہ دکھایا جاتا ہے، تو پڑھے لکھے لوگوں کو، چاہے وہ یونیورسٹی پروفیسر ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، ان کو بھاری جرمانہ اور کم سے کم 3 سال کی سزا ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو آپ لوگوں کو کمپلائی کرنے کے بڑے طریقے اسٹیٹ نے ڈھونڈے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے وہ بہت امپیونٹی کے ساتھ اور بڑے پروگرام کے ساتھ لوگوں کو خوف و ہراس میں رکھ کے اپنا کام پورا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. ڈاکٹر سلمیٰ صاحبہ، ضمیر امان صاحب اور ڈاکٹر مجاہد صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے آج کے موضوعات کو کور کیا ہے. ہندوستان کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ گجرات کا جو رزلٹ ہے وہ کیا آئے گا، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو یو پی کا رزلٹ ہے وہ کیا آیا تھا.
اس لیے کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کا جو ایلیمنٹ ہے اسے یکسر مسترد کر دیا گیا ہے. جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے اسے اتنا زیادہ ایکسیپٹ کروایا گیا ہے کہ اب ادارے بھی وہاں پہ مفلوج ہو چکے ہیں, چاہے ان کی آرمی ہو, چاہے ان کی جوڈیشری ہو, چاہے ان کی مقننہ ہو, یہ سارے ادارے جو ہیں اس وقت سیفرنائزڈ ہو چکے ہیں. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.